اور آگ بجھتی ہے پانی سے، اور وضو بھی تو پانی سے ہوتا ہے۔ وضو بھی تو جب تمہیں غصہ ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان سوار ہے تمہارے اوپر، یعنی کہ تمہارے باڈی میں خون کی طرح وہ آگ بن کے دوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے مائنڈ کی دیواریں ہل گئی ہیں اور تم غصے میں آ گئے ہو۔ آقا کی حدیث پہ عمل کرو، فوراً وضو کرو، شیطان ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ فارمولہ اچھا ہے کہ نہیں؟ بولی اچھا ہے۔ وضو کر لو، غصہ ختم، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، تمہارا بکھرتا ہوا گھر بھی بچ جائے گا۔ گھر بھی اونچا بولیے، گھر بھی۔ صحابہ سے نبی کریم کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا لوگوں وضو کر لو۔ ایک بات اور سنو، حدیث میں آتا ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ بولو زور سے، بولو زور سے، بولو۔ تمہارے پاس ہتھیار ہو تو میں دشمن سے ڈرنے لگتا، میں نے کہا بھائی نو ٹینشن کیوں گھوم رہا ہے؟ ٹینشن نہیں، بولا ہتھیار ہے میرے پاس مولانا۔ میں نے کہا بھائی یہ ہتھیار امریکہ نے دیا ہے اور وضو کا ہتھیار مدینے کے آقا نے دیا ہے۔ سرکار کہتے وضو مومن کا ہتھیار، جب تک بندہ وضو میں ہوتا ہے تو خدائے کریم کی سیکیورٹی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس پہ عمل کر لو، سبحان اللہ، سونے سے پہلے وضو کر تو کیا کہنا، مکان سے باہر جا رہے وضو کر کے جاؤ۔ اور میں نے تو خدا کی قسم کتابوں میں حدیثوں میں یہاں تک پڑھا جو بندہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے تو فرشتوں کا قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کا ذہن صاف رہتا ہے، اس کی سوچ اچھی رہتی ہے۔ اور سنو میاں، جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اگر اسی عالم میں اسے موت آتی ہے تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، اس کا نام دیکھو، سوال دے دیجیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں سوال کے جواب دینے کے لیے تو بیٹھ رہی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ تو بولو عمل کریں گے آپ وضو والے فارمولے پہ انشاءاللہ۔ تو مشکل تھوڑی عادت ڈالنے کی بات ہے، آپ کرو۔ دیکھو بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کر کے سویا کرتے تھے، اور تم 40 دن اس فارمولے پہ عمل کرو، 40 دن تم وضو کر کے سو، جب تم سو کے اٹھو گے نا تو تمہیں جو ہے نا اپنے منہ کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو آئے گی۔ عمل کر کے دیکھ لو یار، غلط ہو تو فون کر کے بتا دینا کہ حضرت آپ نے کیا بتایا۔ آپ کو مٹھاس محسوس ہوگا، حالانکہ سوتے ہیں تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے نیچرلی، مگر جب تم وضو کر کے سو گے نا مسواک کر کے تو پھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ منہ سے خوشبو آئے گی۔ بولیے محبت سے بولیے، کولگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یار آپ کو، آپ نے تو اپنے طریقے چھوڑ دیے نا، اسی لیے تو پریشان ہیں ہم لوگ۔ نبی کی سنتیں ایسی ہیں، اللہ کی قسم کہ نبی کی سنت سے آدمی کو جنت بھی ملتی ہے اور باڈی کو صحت بھی ملتی ہے۔ بہت پریشان ہے حضرت آج کا نوجوان، کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ میں باڈی بلڈر ہو جائے، میں ہینڈسم لگوں، بیوٹی پارلر کے چکر لگا رہا، پورے پیر لوری کے پٹے ٹٹوتا پھرتا، کسی طریقے سے ہینڈسم بن جاؤ۔ میں نے کہا تو وضو کر کے رہا کر یار، وضو کر کے رہے گا نا تو تیرے چہرے پہ نور آ جائے گا، دور سے دیکھنے والا کہہ دے گا دنیا دار نہیں جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کریں گے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ بولیے۔ وضو کچھ لوگ کرتے ہیں نا تو بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہ وضو اتنی تیز کرتے ہیں جیسے ان کی فلائٹ اڑ جائے گی۔ وضو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے راجدھانی ایکسپریس چلے گی۔ 4 فرض ہیں وضو میں، کتنے فرض ہیں؟ اور ان فرضوں میں اگر کچھ بھی مسٹیک ہو گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کتنی پیاری سنت ہے میرے آقا کی۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر اپنے میڈیکل سے باہر جا رہا تھا، اپنی کار میں سوار تھا، VIP کار، مسجد آ گئی، اس نے مسجد کی طرف دیکھا، وہاں پہ اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ
سے کہتا ہے اسٹاپ دی کار، کار کو روک دے۔ ڈاکٹر بولا، ڈرائیور بولا سر کیا ہوا؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا، مگر جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ ارے پیچھے والا آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس نے بولا کار کو روک دو، کیا چاہتے ہو؟ تو بولا I want listen، میں سننا چاہتا ہوں۔ بولا what are you doing listen، کیا سننا چاہتے ہو؟ بولے وہ جو آواز آ رہی ہے وہ سننا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں نا وہ سوچ رہے ہوں گے آج تو فجر کی اذان ہو گئی، تقریر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھا آج فجر تک کر دیں تقریر؟ یہ 2.5 کلو کے تربوز مت لایا کرو، میں نے کتنی بار بولا زبان کرو۔ پیچھے والے لوگ آپ کو چاہ رہے ہو فجر تک؟ سب لوگ؟ اچھا سیمنٹ کا سمجھ رہے ہو مجھے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے اور رضا نگر حسینی وائس کمیٹی کو اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بڑی محبت سے ذکر شہادت امام حسین کی مجلس سننے آئے ہیں۔ کل اولیاء کرام کا ذکر اور خواجہ غریب نواز کا ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کی فضیلت اور مولائے کائنات کے بازو کی طاقت اور کربلا کے میدان کا ہو چکا منظر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پیار سے بولو ڈاکٹر بولا مزہ آ گیا، کیا پڑھ رہا تھا یہ؟ اے لوگو وہ کرسچن ڈاکٹر آذان سن کے رک گیا تھا اور تم کرکٹ بند نہیں کرتے آذان سن کر، تمہیں تو مزہ نہیں آتا، ٹیلی ویژن کا سوئچ آن ہو گیا تو آن ہی ہے، تمہارا دل کیوں نہیں لگتا آذانوں میں؟ میں نے دیکھو اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو آذان ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے، اللہ کی عزت قسم لے، اللہ کی عزت کی قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ آذانیں ہونا بند ہو جائے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے بھائی، اس لیے میں نے ایک بار بلکہ تقریباً 3 سال پہلے ایک شعر کہا تھا اور وہ مجھے اب پھر یاد آ گیا، اگر پرمیشن ہو تو کہہ دوں؟ اما میاں پرمیشن کا زمانہ ہے نا، لینا پڑتی ہے پرمیشن۔ اما کہہ دوں؟ نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نصیب والے کا بیٹا آذان دیتا ہے۔ نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نصیب والے کا بیٹا
اس لیے کبھی کبھی اپنے باپ کو نصیب والا بنا دو، مسجد میں جا کر کے آذان دے دو، اور آذان دینے کا شوق ہو جائے تو چہرے پہ نبی کی سنت سجا لو۔ بولے مولانا وہ داڑھی تو رکھ لیں مگر، میں نے کہا مگر؟ بولے بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یا تو مگر نہیں کہتا، اور کہہ دیا تو مگر کو اگر کر کے بتا، مگر کیا پرابلم کیا بھائی، سمسیا؟ بولا مولانا وہ میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر؟ تو کیا نا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ میں نے کہا یار میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میری شادی تو ہو گئی۔ یہ مولانا عبدالرحمان صاحب بیٹھے ہیں، تو بولے نہیں مولانا صاحب وہ کیا نا سوسائٹی میں ذہن بن گیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے وہ جہاں رشتہ ہوا ہے نا وہ تھوڑے سے ایک کلاس کے لوگ ہیں، ماڈرن کلچر کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل ایک دم ماڈرن پیس چاہیے، پروڈکٹ وہ بھی نیو۔ اور میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ایگزام ہو گیا تمہارا۔ تو بولے کیسے؟ میں نے کہا خدا کے بندے، جو خاندان اور جو لڑکی نبی کو نہیں اپنا رہی ہے، نبی کی سنت کو جو ٹھوکر مار رہی ہے، وہ تیرا کیا ساتھ دے رہی ہے؟ ارے جو خاندان اپنے آقا کی غلامی کو پسند نہیں کر رہا ہے، وہ تجھے کیا پسند کرے گا؟ تو بولا بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا پھر؟ تو بولا پھر گھر مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا مجھ کو تو مشورہ کر کے بتائے گا، لیکن جب ملک الموت آئیں گے نا تو وہ ایڈوائز کا ٹائم نہیں دیں گے تجھے۔ جب آ گئے تو آ گئے، یہ بس سوچنا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے میاں، رکھ لوں گا داڑھی، ابھی تو دنیا میں نے دیکھا ہی کیا، ابھی تو ینگ مین ہوں، ابھی تو دیکھا ہی کیا۔ میں نے تو بڑے بڑے نوجوانوں کی لاشیں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں، میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، کڑیل نوجوانوں کو جو چوراہوں پر ڈانس کرتے تھے، اپنی بوڈیاں دکھاتے تھے، دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، بچیوں پہ پھپتیاں کستے تھے، اور پتہ نہیں غلط سلط گندی حرکتیں کرتے تھے۔ میں نے ان کے سروں سے بھیجا نکلتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی ٹانگوں سے ہڈیاں نکلتی ہوئی دیکھی ہے، میں نے ان کی چربی پگھلتی ہوئی دیکھی ہے، میں نے ان کا دم چلتے ہوئے دیکھا۔ آخری وقت ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہوئے دیکھا مولانا بہت تکلیف ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ دو۔ میں نے کہا آج تجھے تکلیف ہوتی ہے، احساس ہو رہا ہے، کل تو اگر سچا مسلمان بنتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، چہرے پہ داڑھی سجاتا، تو آج مرتے وقت روتا نہیں بلکہ تیری روح نکل رہی ہوتی اور تیرے چہرے پہ مسکراہٹ سج رہی ہوتی۔ اس لیے بغیر کسی ہیجیٹیشن کے، بغیر کسی سوچ و وچار کے، ہزاروں ہزار کے سمجھنے میں ہے کون وہ مسلمان جو نبی کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا وعدہ کر لے اور یہ سوچ کے اٹھے کیا مجھے دنیا داری نہیں دیکھنا ہے، حسین کی وفاداری دیکھنا ہے۔ کوئی نوجوان اس مجمع میں؟ اللہ کی قسم خدا دیکھ رہا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف تمہارے دل میں تمہارے خاندان کا ڈر آ رہا ہوگا، فیملی کا ڈر آ رہا ہوگا، آج تمہارا امتحان ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے وعدہ کر لو مولانا اب ہم اپنے چہروں کو انگریزی نہیں بنائیں گے، نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لے کہ ہاں میں اپنے چہرے، نعرہ لگاؤ یار، نعرہ لگاؤ حضرت، حسینی وائس کمیٹی کی ساری محنتیں اور آپ کی محنتیں اور میری محنتیں اللہ نے قبول کر لی۔ میرے 2 نوجوان بھائیوں نے وعدہ کر لیا۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ الیاس بھائی نے، اور آپ کا نام بابو؟ مختار۔ سبحان اللہ، اللہ مختار
مختار نہیں، وہ نام مختار ہی ہے. مختار کا مطلب پسندیدہ، چنا ہوا. اللہ نے انہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ. الیاس، حضرت الیاس کے نام پر نام رکھا گیا ہے. ان دونوں نوجوانوں نے آج یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کا کلچر کیا ہے. ہمارے فرینڈز ہمارا مذاق اڑائیں گے. یقیناً ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اے دونوں بچوں ذرا یہ تو بتاؤ، نوجوانوں تم نے داڑھی رکھ لی، اب تمہارا مذاق بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ان کا ذہن جواب دے گا، چھٹ جائے اگر دولت کونے تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد. اللہ پاک ان دونوں نوجوانوں کو مالا مال کرے. یہاں بھی مالا مال، وہاں بھی مالا مال. چہرے پہ داڑھی ایک مشت رکھو، سنت ہے ماشاءاللہ. اور اے لوگوں چہرے پہ داڑھی رکھو، یہ غلط فہمی ہے. اب ایک سوال اور آ رہا ہوگا، مولانا صاحب شادی کی تو کوئی بات نہیں ہے، خیر شادی تو ہو گئی تو ہو گئی شادی تو، مگر کیا ہے نا وہ داڑھی رکھ کے کبھی کبھی ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ چہرہ بھدا لگتا ہے، بھدا لگتا ہے. توبہ توبہ. میں نے کہا بھدا لگتا، منہ دیکھی مت کرنا یار. کبھی بعد میں کہہ دو کہ حضرت ہم نے تو دواؤں میں آ کے کہہ ہی دیا تھا. میرے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ ہمارے محترم بیٹھے ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب بیٹھے ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. منہ دیکھی مت کرو، میں برا نہیں مانوں گا. ہم تمہیں بھدے لگ رہے ہیں دیکھنے میں. ارے کچھ تو جواب دو، تم تو بیچ میں اٹک گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بات کیا. ارے بھدے لگ رہے ہیں دیکھنے میں، مطلب داڑھی کی وجہ سے چہرہ برا لگ رہا. معاذ اللہ، چہرہ برا نہیں ہوتا ہے، تمہاری سوچ بری ہو گئی ہے. معاذ اللہ، چہرہ برا نہیں ہوتا ہے، بات وہ ہے کہ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. چہرہ داڑھی سے کیسے برا لگے گا؟ اگر چہرہ داڑھی سے برا ہوتا تو دنیا کا سب سے زیادہ سندر آمنہ کا لال کیسے ہوتا؟ ارے بولو، سب سے زیادہ سندر تھا کہ نہیں تھا میرا نبی؟ بولیے بولیے. میرے نبی سے زیادہ ہینڈسم اللہ کی قسم تاریخ انسانی میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. ان سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا نہ ہوا. وہ تو اتنے خوبصورت اللہ اللہ. کبھی ربیع الاول میں آؤں گا تو نبی کی سندرتا اور نبی کی خوبصورتی پہ تفصیل سے بات ہوگی، مگر فی الحال اتنا سمجھو کہ وہ اتنے خوبصورت کہ بلبل سدرہ، طائر سدرہ، روح الامین، جبریل امین سے ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا جبریل ذرا میرے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جبریل کہتے ہو آقا میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، میں نے زمین کی تہ میں دیکھا، میں نے پوری کائنات میں دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، زمینوں میں دیکھا. وَلَمْ أَرَ مِثْلَكَ يَا رسول اللہ. پوری کائنات میں آقا تمہاری طرح میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہم جیسے بشر کہنے والوں کو نظر نہیں آتی. کبھی کبھی مجھے بہت غصہ آتا، جی چاہتا پٹائی کرنے کی. ہم جیسے بشر، ابے تھوسلا تو دیکھ لے اپنا آئینے میں. ہم جیسے بشر یہ حدیث نظر نہیں آتی. ابے جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی طرح کوئی نہیں. ارے بولو یار، زور سے بولو، زور سے بولو. یہاں تک کہ جبریل نے کہہ دیا فرشتوں میں بھی کوئی نہیں، جنات میں بھی کوئی نہیں، انسانوں میں بھی کوئی نہیں، کسی مخلوق میں آقا تمہاری طرح کوئی نہیں. تمہیں یہ حدیث نظر کیسے آتی؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ عنایت کا چشمہ لگا ہوا تھا. یہ حدیث نظر آئی تو میرے امام احمد رضا کو نظر آئی، اور بڑے پیارے انداز میں میرا امام بول اٹھا، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ. اللہ میرے امام کی قبر پر نور کی برسات فرمائے. کیسا عقیدہ دیا ہے، حدیث کا ترجمہ کر کے دکھا دیا ہے. یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تالے، سبھی میں نے چان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان سے سنیت کی پہچان پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان جو ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور علامہ فضل رسول بدائنی علیہ رحمت و رضوان جو جماعت اہل سنت کے ایک مسلمہ بزرگ ہیں اور بہت عظیم خدمات ہیں، اور جو اس دور میں امام احمد رضا خان قادر بریلوی کی نظریات اور ان کی تصنیفات، ان بزرگوں کے جو نظریات پر ہے وہ ہے سنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے وہی فکر پیش کی ہے جو علامہ سیوطی نے پیش کی، جو علامہ امام غزالی نے پیش کی، جو بغداد میں غوث اعظم نے پیش کی، جو کوفہ میں امام اعظم نے پیش کی، جو امام مالک نے پیش کی۔ سارے بزرگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم سارے بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو قطب المدار نے پیش کی اور جو فکر جملہ سلاسل کے جملہ بزرگوں نے پیش کی، امام احمد رضا کو پڑھو گے تو غلط فہمی دور ہو جائے گا۔